حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ بزرگی سے پہلے وہ ایک نہاوند کے علاقے کے گورنر تھے۔ ایک دفعہ بادشاہ نے سب گورنروں کے پاس خوشی کی وجہ سے ایک پوشاک بھیجی کہ یہ پوشاک پہن کر کل میری دربار میں حاضر ہونا ہے۔ سارے گورنر دربار میں حاضر ہو گئے۔ بادشاہ سب گورنروں سے محو گفتگو ہے۔ اتنی دیر کے اندر ایک گورنر سے چھینک آنے کی کیفیت محسوس ہوئی۔ اس نے بہت کوشش کی کہ میں چھینک کو روکوں، لیکن یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا، تو اس نے چھینک ماری۔ 3 چھینکیں گزرنے کے بعد جب 3 چھینکیں ماری تو اب اس کے منہ سے جو ہے وہ تھوک بھی گرا۔ اب لوگ گورنر جو ہے وہ بادشاہ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور بادشاہ اس گورنر کی طرف دیکھ رہا ہے۔ بادشاہ کے چہرے سے آگ بھڑک رہی ہے کہ اس نے میری ساری محفل کو خراب کر دیا۔ جب گورنروں نے دیکھا کہ بادشاہ جو ہے بہت غصے کے اندر ہے، اب اس گورنر کے پاس کوئی رومال کوئی کپڑا بھی نہ تھا کہ جس کی وجہ سے جس سے جو ہے وہ اپنے چہرے کو صاف کر لیتا، اپنے تھوک کو صاف کر لیتا۔ آخرکار اس نے بادشاہ کی دی ہوئی پوشاک کے دامن سے اپنا چہرہ صاف کیا۔ اس ماجرے کو دیکھ کر، اس حال کو دیکھ کر بادشاہ کو اور جو ہے غصہ آیا۔ سارے گورنر بادشاہ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر کہ میری اس نے دی ہوئی پوشاک کی قدر نہ کی اور اس سے جو ہے اپنا منہ صاف کر لیا، اپنا ناک صاف کر لیا۔ غصے میں آ کر جو ہے بادشاہ نے اپنے درباریوں کو کہا کہ محفل کو برخاست کیجیے۔ گورنر جو ہے وہ چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دربان جو ہے بادشاہ کے پاس آیا کہ نہاوند کے علاقے کا جو گورنر ہے شبلی، وہ تمہارے پاس اجازت چاہتا ہے آنے کی۔ بادشاہ نے اجازت دی۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ نے پوچھا، اے بادشاہ، یہ بتائیں کہ اس گورنر نے چھینک اختیار سے لی تھی یا بے اختیار سے؟ بادشاہ نے کہا کہ مجھے تجھ سے جو ہے محاسبے کی بو آ رہی ہے۔ اس نے کہا، حضرت شبلی رحمۃ اللہ نے فرمایا، اچھا یہ بتلائیں کہ اس نے جو چھینک ماری تھی اس کی سزا جو ہے وہ آپ کی جو ہے پوشاک سے اس نے منہ صاف کیا، اس کی سزا اتنی بڑی تو نہیں؟ اگر آپ نے سزا دینی ہے تو اس سے کم درجے کی سزا دینی چاہیے تھی۔ بادشاہ نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ ورنہ تمہیں بھی سزا دوں گا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ نے فرمایا، مجھے ایک بات اس واقعے سے سمجھ میں آ چکی ہے کہ جب اس گورنر نے اپنے بادشاہ کی دی ہوئی پوشاک کی قدر نہ کی تو بادشاہ نے جو ہے اس کو اپنے دربار سے نکال دیا۔ قیامت کے دن اے شبلی، اللہ نے تجھے انسانیت کا لباس دیا، اللہ نے تجھے انسان بنایا، اللہ نے تجھے کون سی نعمت نہیں دی، سب نعمتیں تجھے عطا کی، اللہ نے تجھے انسانیت کا جو لباس پہنایا ہے، آج دنیا کے اندر تو اس کی قدر نہیں کر رہا۔ اگر خدا نہ خواستہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تجھے انسانیت کی پوشاک دی تھی، تو نے اس کی قدر نہ کی، اور اگر روز محشر کے اندر اللہ نے اپنے سائے سے مجھے نکال دیا تو پھر میرا کیا بنے گا؟ اسی وقت حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی گورنری کا جو لباس تھا، وہ عہدہ، وہ بادشاہ کی پوشاک، وہ اتار کر بادشاہ کے منہ پر مار دی۔ اور حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں جا کر جو ہے وہ اللہ والوں کی صحبت میں جا کر جو ہے انہوں نے اللہ کو پایا۔ پھر وہ وقت کے جو ہے بہت بڑے ولی بنے، اللہ والے بنے۔ اس لیے اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں۔ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو اللہ کی ذات ہمیں ملے گی۔ جس انسان کی صحبت میں بیٹھتا ہے، کاروباری ہے تو ان کو کاروبار کی پہچان محسوس ہوتی ہے، اگر لوہار ہے تو اس کو لوہے کی پہچان اس کو محسوس ہوگی، مٹھائی والا ہے تو اس کو مٹھائی کی پہچان محسوس ہوگی، معلوم ہوگی۔ اللہ والوں کی محفل میں بیٹھیں گے تو اللہ کی ذات کی معرفت معلوم ہوگی۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اہل اللہ کی صحبت نصیب فرمائے۔